مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے، اور لوگ بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ زمین سونا اور چاندی اگلے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو مومن کا شاید ہی کوئی خواب جھوٹا ہوگا۔ تم میں سے جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنا ہی سچے ہوں گے۔ قومیں جلد ہی تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے لوگ اپنی دعوت پر بلاتے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہ رہے گا، اور لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا، اور لوگ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہے، اور وہ دین میں ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ تو قیامت کی وہ نشانیاں تھیں جو شاید گزر چکی ہیں یا گزریں گی، اور قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی بھی بتائی تھیں جو بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مال کی فراوانی ہو جائے گی، کوئی بھی شخص زکوٰۃ لینے کو تیار نہیں ہوگا، اور جب کوئی انسان زکوٰۃ دے گا تو اگلا لینے والا کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2050 تک دنیا میں ایکسٹریم پاورٹی 2% تک گر جائے گی۔ جس طرح سے دنیا کی اکنامیز گرو کر رہی ہیں ایسا ہونا بالکل پاسبل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جنگلی جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر دیں، لیکن یہ آخر ہوگا کیسے؟ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہو، لیکن آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جانوروں کی آواز کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لینگویج کو ڈی کوڈ کیا ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو جانوروں سے باتیں کروا سکتی ہے، اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انسان فیوچر میں جانوروں سے باتیں کریں گے۔